साथियों, बुजुर्गों, भाइयों और सुनने वाली मेरे महल्ला की पर्दानशीन मेरी माँ और बहनों, आप लोगों के इल्म में है कि सफ़र का महीना चल रहा है। इसकी आज 13-14 तारीख है तकरीबन। मेरे भाइयों, इस महीने के आखिर में अल्लाह के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को छोड़ा और मदीना की तरफ गए। इसमें एक मसला तो ये समझ में आ रहा है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को छोड़ा अल्लाह के हुक्म से और मदीना को की तरफ गए। लोग हज़रात कहते हैं कि मक्का को छोड़ा ही नहीं और मदीना में जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उनका अकीदा यह है कि हुजूर हर जगह मौजूद है। जैसे अल्लाह हर जगह मौजूद है, माअज़ल्लाह। और जो बंदा ये अकीदा रखता है वो हिजरत का मुनकिर है, इनकार करने वाला है, वो हिजरत को कैसे मान सकता है? हिजरत का मतलब होता है छोड़ना। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को छोड़ा और मदीना मुनव्वरा गए। बोलो भाई, छोड़ा कि नहीं छोड़ा? मक्का को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? छोड़ा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत का ऐलान किया, अल्लाह की तौहीद के डंके बजने लगे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत के साथ ही तौहीद का पैगाम लोगों में आम करना शुरू कर दिया। लोगों को इकट्ठा किया, जमा किया, कहा लोगों कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। लोगों कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह को एक मान लो, अल्लाह को माबूद मान लो, 360 को छोड़ दो, लात और उज़्ज़ा की इबादत को छोड़ दो, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। तो ईद के डंके बजने शुरू हुए तो काफिरों ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करना शुरू कर दिया, तंग करना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया, 13 साल का अरसा गुजर गया नबूवत का ऐलान किए हुए। दिन ब दिन इस्लाम जो है बढ़ता जा रहा है। तौहीद जो है, तौहीद के नारे, तौहीद के डंके बज रहे हैं, तौहीद आम हो रही है। बच्चे इस्लाम कबूल कर रहे हैं, मर्द इस्लाम कबूल कर रहे हैं, औरतें इस्लाम कबूल कर रही हैं। तो काफिर बड़े परेशान हो गए कि अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो हमारा तो मजहब खत्म हो जाएगा और इस्लाम फैल जाएगा हर जगह पर। तो चंद काफिर इकट्ठे हुए, बड़े बड़े जो सरकोप थे इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ किया जाए, इनको मक्का से निकाला जाए, इनको कत्ल कर दिया जाए, इनके रास्ते को किसी तरह रोका जाए, इनकी आवाज को रोका जाए। तो ये उनके आपस में मीटिंग शुरू हो गई, मीटिंग शुरू हो गई। चुनाचे अबू जहल ने दारुल नदवा के अंदर एक मीटिंग बुलाई। वो एक मीटिंग हॉल था, जैसे हमारे यहाँ बैठक होती है, मीटिंग हॉल था दारुल नदवा के अंदर। वहां पर अबू जहल और बड़े बड़े काफिर जो है इकट्ठे हुए, कुफार मुशरिकीन के बड़े बड़े सरदार इकट्ठे हुए, आपस में मशवरा करने लगे कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीन से हमें छुटकारा मिल जाए कि ये दीन तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर यूं ही चलता रहा तो हमारे जो है हमारे खुदाओं को तो पूछने वाला ना रहेगा। लात और उज़्ज़ा की इबादत छोड़ जाएंगे लोग, हमारा
ایک بڑا بزرگ بن کر کہیں دور سے جو ہے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ میں جی بڑی دور سے آیا ہوں آپ کی اس مبارک میٹنگ میں معاذ اللہ حصہ لینے کے لیے آیا. بڑا بزرگ بن کر باپا بن کر بڑی گاڑی سفید اور پکڑا چکڑا اور اس طرح جیسے پرے پنچایت والا جو بڑا بڑے بندے ہوتے ہیں پگڑیوں والے. پہلے ایسے ماحول تھا, آج کل تو نہیں ہے. آج کل تو تھانے کچہریاں چل رہی ہیں. بہرحال شیطان بھی آ گیا. ایک آدمی نے مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے, کسی تاریک کمرے کے اندر بند کر دیا جائے, چھوٹی سی روشنی کے لیے اس کو کوئی روشن دان ہو, اور کھانے کے لیے 24 گھنٹوں کے اندر تھوڑا سا کھانا دے دیا جائے. چند دنوں کے بعد یہ معاذ اللہ نعوذ باللہ خود بخود جو ہے مر جائے گا بھوک کی وجہ سے, قید کی وجہ سے. تو میرے بھائیوں, جب یہ مشورہ اس نے دیا, شیطان بولا, اس نے کہا تیرا مشورہ بہت گھٹیا ہے. میں کیوں؟ کہا اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ 7 کفنوں کے اندر بھی بند کر دے, 7 کمروں کے اندر بھی بند کر دے, تو اس کے جو ماننے والے ہیں, جو اس کے دیوانے جیالے ہیں, جو اس کے پروانے ہیں, وہ اس کی خوشبو کو ڈھونڈ لیں گے اور ڈھونڈ کر اس کو نکال لیں گے. لہٰذا تمہارا یہ مشورہ ٹھیک. ایک دوسرا کافر بولا پھر ایسا کرتے ہیں, دیس نکالا دے دیتے ہیں. دیس نکالا سمجھتے ہیں, ملک بدر کر دیتے ہیں. ایک اونٹ پر باندھ دیتے ہیں رسیوں کے ساتھ, اور اونٹ کو حجاز کی سرزمین سے باہر نکال دیتے ہیں, ہانک دیتے ہیں, وہ جہاں کہیں بھی چلا جائے. تو شیطان پھر بڑبڑایا. اس نے کہا تیرا گھٹیا پہلے والے, تیرا مشورہ پہلے والے مشورے سے بھی گھٹیا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کی آواز بڑی شیریں ہے, ان کا کلام بڑا میٹھا ہے, ان کی آواز میں بڑا جادو ہے. یہ جہاں بھی جاتا ہے لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں. اگر تم ان کو کہیں باہر نکال دو تو کچھ دنوں کے بعد ایک بڑی فوج لے کر آئے گا, لوگ اس کے بڑے ماننے والے ہو جائیں گے, پھر تمہارے بچوں کو قتل کر دیں گے اور تمہیں بھی مار ڈالیں گے اور تم پر فتح حاصل کر لیں گے. تیرا مشورہ بھی ٹھیک نہیں. ابو جہل بولا, اس نے کہا کہ پھر ایسا کرتے ہیں, اب مکہ کے اندر 15-20 قبیلے موجود ہیں, ہم جو ہے تمام قبیلوں سے ایک ایک آدمی لیتے ہیں, ان کو تلواروں کے ساتھ مسلح کرتے ہیں, اور سارے مل کر حملہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نعوذ باللہ قتل کر دیتے ہیں. کام تمام ہو جائے گا. اس پر شیطان اٹھا, شاباش شاباش شاباش, آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا. شیطان کی تو بڑی تکلیف تھی نا, یہ دین پھیلتا جا رہا ہے, پھیلتا جا رہا ہے, لوگ میرے مخالف ہوتے جا رہے ہیں. شیطان جو ہے یہ بڑے داؤ پیچ چلاتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ کے اندر پھینکنے لگے تو ان کو کوئی طریقہ نہیں نظر آ رہا تھا کہ اتنی بڑی آگ کے پاس نہیں جا جاتا, تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر کیسے پھینکا جائے. اس وقت بھی یہ بڑا صحابہ بن کر آیا. اسے کہا کہ آپ جو ہے پین کے ذریعے یا منجیق کے ذریعے کس طرح کی دور سے ان کو پھینکا جائے, اسی نے یہ طریقہ بتایا تھا. بڑا شیطان لعین ہے, الٹے کام کرنے والوں کا شیطان بڑا حامی ہوتا ہے, بڑے طریقے بتاتا ہے. بہرحال یہ مشورے پہ تمام لوگوں نے حامی بھر لی کہ آج رات کو انشاءاللہ باذ اللہ ہم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے. یہ طے ہو گیا, لوگ اکٹھے ہو گئے. ادھر اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا, جبرائیل فرمایا جی رب جلیل میں جلدی جا میرے محبوب کو آگاہ کر گیا
کہ آج رات آپ اپنے مکان میں نہیں ٹھہریں گے، آپ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، آپ مکہ کو چھوڑ دیں، مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کریں، سفر باندھیں، سامان باندھیں، سفر کا ارادہ کریں۔ جبرائیل علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ آپ ہجرت فرمائیں۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے، پریشان سے ہوئے، کہا میں اکیلا جاؤں، اکیلا ہجرت کروں؟ میں نہیں یا رسول اللہ، آپ کا جو یار ہے نا، جو صدیق اکبر ہے، اس کو آپ ساتھ لے کر جائیں۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات سے خوش ہوئی، چلو میرا یار ساتھ ہے، جب یار ساتھ ہو تو پھر ٹینشن نہیں ہوتی، پریشانیاں نہیں ہوتی۔ یہ صدیق تھا جو میرے محبوب کا یار تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کی، کافروں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں سے گزرے، ان کے بیچ میں سے گزرے، سارے کافر تلواریں لے کر کھڑے ہوئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی ایک آیت پڑھتے ہوئے ریت کی ایک مٹھی بھری اور سب کی طرف پھینک دی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ریت کو طوفان کی شکل دے کر تمام کافروں کی آنکھوں میں ڈالا، اندھے سے ہو گئے سارے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں سے گزرے، اور اپنی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا، کہا کہ میرے پاس کافروں کی وہ مانتے ہیں، صبح کو آپ واپس کر کے ہمارے پیچھے مدینہ منورہ میں آ جائیں، میری چادر اوڑھ کر میری چارپائی پر سو۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قسمت ہے، پیغمبر اسلام کی چارپائی ملی اور چادر ملی سونے کے لیے، کیا آرام سے نیند آئی ہوگی حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ کسی نے پوچھا یا علی کیسی نیند آئی تھی؟ باہر تو تلواریں چمک رہی تھی، فرمایا کہ اس جیسی نیند زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ واپس کر کے میرے پیچھے آ جانا، مجھے یقین تھا کہ آج رات مجھے موت نہیں آئے گی، پیغمبر اسلام کی زبان پر مجھے اتنا یقین تھا، اور میں ضرور واپس پہنچوں گا پیغمبر اسلام کے پاس۔ لیکن کافر آئے، صبح کے وقت فجر کی نماز کے وقت آئے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نہیں جاتے، چلو حملہ کرتے ہیں۔ دیواریں پلان کر اندر آ گئے اور چہرے سے چادر ہٹائی، تو چہرے سے چادر ہٹائی نا، ایک کہنے لگا تو علی ہے، دوسرا کہتا نہیں یار علی نہیں نبی ہے، ایک کہتا نہیں علی ہے، دوسرا کہتا نہیں علی نہیں نبی ہے۔ یہی بات آج تک ان کے ذہنوں میں اٹکی ہوئی ہے، وہ علی کو نبی ہی